نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، پچھلی ویڈیو کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں، جس کے اندر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ والدین کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا بھی ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا بھی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی دینی علم کو حاصل کرنے کے اندر جت جائیں، لگ جائیں، اور اس کو فار ایور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نیت کر کے آج سے جڑ جائیں کہ ہم نے اس علم کو ضرور حاصل کرنا ہے۔ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہو اس علم کو حاصل، اس سبجیکٹ کو آپ چوز کر لیں اور اس کے اندر آپ جڑ جائیں اور جت جائیں، کیونکہ دنیا کی اتنی فاسٹ لائف میں ہم میں سے، آپ میں سے، ہمارے بھائیوں میں سے، ہمارے ارد گرد کے جتنے بھی ہم لوگ ہیں، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے لانگ ٹرم بیسس پہ کوئی جا کر کے صدقات کریں، کوئی کھانے پکا کے بانٹیں، کوئی کپڑے دیں، یا کوئی اور دوسرے کام، مسجد بنائیں، مدارس بنائیں، یا کوئی اور دوسرے جو رفاہی کام ہوتے ہیں اس کو کر سکیں۔ تو یہ سب کچھ آج کل کی بھاگتی دوڑتی اتنی فاسٹ لائف میں ہم سب کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک کورس جو ہے، ایک مطلب دینی تعلیم کا کوئی ایک سبجیکٹ ہے، اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، اور اس کو سیکھنے میں اور اس نیت سے سیکھنے میں کہ میں آج سیکھ رہی ہوں تو کل کو میں اس کو سکھاؤں گی، ہم نے اس کو سیکھنے سکھانے کے اندر جت جانا ہے، لگ جانا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آج سے یہ نیت کر لیں کہ میں جب تک حیات رہوں گی ہمیشہ ہمیشہ اس دین کے ساتھ جڑ کے رہوں گی، اس کے تعلیم کے سیکھنے سکھانے کے سلسلے کے ساتھ بن کے رہوں گی۔ آپ نے یہ نیت کر لی۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کوئی نیک کام کرنا، یعنی کوئی مسجد بنا دینا، کوئی مدرسہ بنا دینا، مسجد کے یا مدارس کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو طالب علم ہو تو ان کو تعلیم دلوا دینا، ان کے کھانے پینے، ان کے رہائش، ان کی چیزوں کا انتظام کرنا، مطلب کوئی رفاہی کام کرنا، یا کوئی پانی کا کنواں بنا دینا، کوئی سبیل بنا دینا، کوئی ایسی جگہ جہاں جو لوگوں کی ضرورت ہے اس کو رفاہی طور پہ جو مین پبلک پلیس ہے اس پر بنا کر کے کر دینا، تو اس کا ثواب ہے۔ اور آخری اور لاسٹ جو سب سے بہترین چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز ہے اور نیک اولاد کا ہونا۔ نیک اولاد کا ہونا صدقہ جاریہ ہے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد۔ اب نیک اولاد کون ہے؟ اب کوئی دنیاوی علوم کے حاصل کرنے والی جو اولادیں ہیں، اگر تو وہ صدقہ جاریہ کرتی ہیں، کوئی رفاہی کام کرتی ہیں، کوئی لوگوں کا دینا دلانا کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اپنی دنیاوی مصروفیات میں اتنی مشغول ہیں تو پھر ہم ان کو نیک اولاد میں کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اب دوسری صورت کیا آ گئی؟ نیک اولاد کی کیا ڈیفینیشن آ گئی؟ نیک اولاد وہی ہوگی جس کے اندر دین ہوگا، جو دین پر چلنے والی ہوگی، جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، جو اسلام سے محبت کرنے والی ہوگی، اسی کے اندر والدین کی محبت بھی ہوگی، وہی والدین کے لیے کچھ کرنا بھی چاہے گی۔ تو نیک اولاد کی تعریف کیا ہوئی؟ جس کے پاس دین ہے، جس کے پاس دین ہے وہ اصل میں نیک اولاد ہے۔ جس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس اللہ نہیں ہے، جس کے پاس قرآن نہیں ہے، تو پھر وہ اولاد نیک کنسیڈر، نیک لوگوں میں مطلب پرسنلی ایز اے ہیومن بینگ کے، ایز اے پرسن کے وہ بے شک نیک ہوں، لیکن وہ شریعت کی نگاہ میں نیک نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے والدین کے لیے کچھ کر نہیں رہے۔ نیک کون لوگ کیا کون بچے کہلائیں گے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس میں جینڈر کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں بار بار جگہ جگہ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَلِلْمُسْلِمَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ کے دو صيغے استعمال کیے گئے۔
اللہ پاک کے نزدیک عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اعمال کی کو بیس بنایا جائے گا، اعمال دیکھے جائیں گے کہ اگر کسی عورت نے نیک اعمال کیے ہیں تو وہ جنت میں جائے گی، اور اگر کسی مرد نے نیک اعمال کیے ہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ اگر یہ نہیں کہا کہ مرد اگر نیک اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، عورتیں اگر نیک اعمال کریں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ جنت میں نہیں جائیں گی، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف واضح قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ، جو بھی مرد یا عورت کوئی بھی یہ کام کرے گا، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے قرآن پڑھے، چاہے دینی علوم کو سیکھے، چاہے زکوٰۃ دے، چاہے روزے رکھے، چاہے حج کرے، چاہے عمرہ کرے، کوئی بھی نیک کام کرے گا تو اس کو میں اتنا ہی اجر دوں گا جتنا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اور جتنا میں نے بتایا ہے۔ اس کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ مرد کرے گا تو زیادہ ملے گا، عورت کرے گی تو کم ملے گا، یا مرد کرے گا تو ملے گا اور عورت کرے گی تو نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے دینی علوم کے سیکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ فریضۃ العلم علی کل مسلم و مسلمۃ، اس کے اندر مسلمن و مسلمتن دونوں کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے، دونوں کے صیغے استعمال کیے گئے، دونوں کو کہا گیا ہے کہ چاہے وہ مسلمان مرد ہو، چاہے وہ مسلمان عورت ہو، اتنا علم حاصل کرنا کہ اس کو اپنی پاکی ناپاکی، اس کو اپنے حلال اور حرام، اور اپنے والدین اور اپنے گھر والوں کے حقوق اور فرائض کے بارے میں علم حاصل ہو، اس کو پتہ چلے کہ کیا حل ہے، کیا حرم ہے، کیا حل و حرمت کے بارے میں پتہ چل سکے، اس کو تمام جو ضروری جو بیسکس چیزیں ہیں، جو ایک بیسکس نیڈس ہوتی ہیں لائف کی، وہ چیزیں اس کو اسلامک وے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے اور ہم نے کس طریقے سے اس کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے، سورہ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ کہف کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ذوالقرنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو اس میں نے جن لوگوں نے تفسیر کو پڑھا ہے ان کو بہت اچھے سے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ اس کے اندر ایک واقعہ یہ تھا کہ وہ ایک دیوار گر رہی تھی، اور اس دیوار کو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے ٹھیک کر دیا تھا۔ تو وہ دیوار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو کہ گاؤں والے بدتمیز لوگ ہیں، انہوں نے تو ہماری مہمانی نہیں کی، ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ ان کی فری میں جو ہے دیوار ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ دیوار ان لوگوں کی ہے جس کے ان دو بچوں کا اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، اور ان بچوں کے، یہ بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، اور ان کے والدین چونکہ نیکوکار تھے، تو اللہ نے نیک والدین کی جو رحمتی اور برکتیں ہوتی ہیں وہ اولاد کی 7 نسلوں تک چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک والدین کے اعمال کا کس طریقے سے اجر دیا کہ اس کے بچوں کا، جبکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، خزانے کی حفاظت کس طریقے سے ایک پیغمبر کے ذریعے اللہ نے کروائی۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب اولاد نیک کام کرتی ہے تو اس کا اجر والدین کے لیے کتنا بڑا ملے گا، کتنی بڑی ان کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا، کتنا بڑا ان کو جو ہے اجر ملے گا، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ آپ جب اس کو سیکھیں گے، اور وہ لوگ جن کے والدین نہیں ہیں، تو وہ بذریعہ خواب کے اپنے جب وہ کوئی بھی چیز سیکھنا شروع کریں گے نا، کوئی بھی چیز سیکھیں، چاہے قرآن سیکھیں، چاہے تفسیر سیکھیں، چاہے ناظرہ سیکھیں، چاہے تجوید سیکھیں، چاہے حفظ کرنا شروع کریں، جب وہ دینی علوم کے حاصل کرنے کی طرف جائیں گے تو اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ وہ بذریعہ خواب اس کو آ کے بتائیں گے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کہ بیٹا آپ نے یہ جو عمل شروع کیا ہے تو اس عمل کی جو ٹھنڈک ہے، آپ کے اس دین کے سیکھنے کی جو ٹھنڈک ہے نا، وہ اللہ پاک ہم کو ہر روز ہمیں ہر وقت مل رہی ہے، اور آج ہم آپ سے بہت راضی ہیں اور خوش ہیں۔
اور آج ہم بہت نعمتوں میں رہ رہے ہیں، اور اللہ نے ہمارا بڑا اکرام کیا ہے، اور ہمارے درجات دن بدن بلند ہو رہے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا اجر ہے۔ آپ کو اندازہ کریں کہ آپ کو آج سے پہلے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ دینی علوم کے سیکھنے کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کہ والدین کو ٹھنڈک مل رہی ہوتی ہے، ٹھنڈک پہنچ رہی ہوتی ہے، ان کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ سے راضی اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو یہ کام شروع کیا ہے تو یہ بہترین کام شروع کیا ہے، آپ اس کام کو کنٹینیو رکھیے گا، آپ اس کو جاری و ساری رکھیے گا۔ ایک بات، آخری بات میں یہ عرض کرتی چلوں کہ ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ پھر آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اتنی بڑی بڑے بیانات کو سن سکیں، اور جتنا بھی سنیں اللہ پاک ہم سب کو، آپ کو، ہم سب کو، جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں ایک واقعہ سناؤں کہ ایک آدمی تھے، ان کا مطلب چھوٹا بچہ ہوا، ان کی مطلب بچہ ہونے سے پہلے ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا، وہ چلے گئے۔ ان کی جو وائف تھی انہوں نے اکیلے بچے کو پالا پوسا بڑا کیا، اور جب وہ بچہ 5 سال کا ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، اس کو مدرسے میں داخلہ کروایا اور اس کو قرآن کے سیکھنے پر لگایا۔ تو جس دن وہ بچہ جو ہے وہ داخل کروا کے آئی اور وہ مدرسے میں گیا، اور پہلے دن اس نے مدرسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو اللہ پاک نے اس کا والد جو اپنے کسی گناہ کی وجہ سے مطلب جہنم میں گیا تھا، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے بچے کے والد کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، کیونکہ میں اتنے سال سے وہ جہنم میں تھا، لیکن صرف اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا۔ فرشتے بھی حیران کہ کس لیے؟ تو اللہ پاک نے کہا میری عزت و جلال کی قسم مجھے گوارا نہیں ہے کہ آج اس کا بچہ مدرسے میں گیا اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، کہ میں اس کے والد پر رحم نہ کروں اور اس کو بخشوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ کوئی بندہ دوزخ میں جائے یا اللہ اس پر رحم نہیں کرے۔ اس کا والد بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مطلب ایسا کیا میں نے کر دیا کہ آپ نے مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا، اور اتنے اعلیٰ طریقے سے، اعلیٰ پیمانے کے ساتھ، بہترین لباس، بہترین زیورات، بہترین تاج و تخت کے ساتھ، اور بہترین اور اعلیٰ جنت میں۔ تو اس میرا اتنا اکرام آپ نے کس وجہ سے کیا؟ میں نے ایسا کون سا عمل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج تیرا بچہ پہلے دن مدرسے میں گیا اور اس نے میرا نام لینا شروع کیا، اور میرا نام جب لیا تو مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ مجھے پسند نہیں آیا کہ اس کا بچہ تو میرا نام لے رہا ہے، مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، اور میں اس کے والد کے اوپر رحم نہ کروں۔ اس کا والد بہت خوش ہوا، اور پھر رات کو وہ اپنی بیوی کو خواب میں آیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو اس نے پوچھا آپ کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آج جو تم نے میرے بیٹے کو مدرسے میں داخل کروایا، اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میں جہنم میں تھا اور اتنے سال سے تکلیف میں، درد و علم میں تھا اور بہت زیادہ تکلیفوں میں تھا، لیکن آج تمہارے اس عمل کی وجہ سے میرے بیٹے کے دین سیکھنے پر جو تم نے یہ عمل کیا ہے، اس کو دین سکھانے پہ جو ڈالا، تو اللہ پاک نے مجھے اتنی جو جہنم کے اندر کی جو تکلیفیں تھیں، جو آزمائشیں تھیں، جو درد و غم تھا، جہنم کی جو آگ تھی جو مجھے بالکل جلا کے بھسم کر چکی تھی،
آج اللہ تعالیٰ نے مجھے نیا جسم دیا، لباس دیا، زیورات دیے، تاج دیا، اکرام کیا اور مجھے بہترین اور اعلیٰ لباس کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اور کس وجہ سے؟ کیونکہ آج جو تم نے بچے کو دین کے سیکھنے پر مامور کیا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اکرام کیا۔ تو دیکھیں آپ کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک صرف بسم اللہ، بسم اللہ اس نے پڑھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کا والد جو واجب جہنم تھا، اللہ نے اس کو اپنے فضل، کرم اور اس بچے کے دین سیکھنے کی وجہ سے کہ اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ نے اس کے والد کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ یہ ہے دینی علوم کی فضیلت۔ اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا تو اسی ایک واقعے پر اس کو جو ہے وائنڈ اپ کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ شاید ہماری بہنیں جو ہے ان واقعات کو سن کر، احادیث اور قرآن کو سن کر وہ اپنی یہ نیت کر لیں گی کہ اب ہم نے جتنی بھی تا حیات ہماری زندگی اللہ نے دی ہے، ہم نے دین کے سیکھنے اور سکھانے کے اندر ہی اس کو صرف کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔